بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اگرچہ انسان کی سزا اور جزا کا حتمی فیصلہ تو روز محشر ہی ہوگا، لیکن بعض علماء کرام کے مطابق سزا اور جزا کا سلسلہ قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرتے تو اس سے غافل ہو جاتے جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ہنسنے کو۔ پھر فرمایا کہ لذت کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دور جدید کا ایک ایسا سچا واقعہ سناؤں گا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ایک ایک لفظ کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ ملک شام کے دارالحکومت دمشق کے ایک گورکن کا ہے، جس نے اس گورکن کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور انقلاب بھلا کیسے نہ آتا، جو منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ تھا ہی اتنا شاندار کہ کسی کی زندگی میں بھی انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دمشق کے مشہور عالم دین علامہ محمد سعید برہانی کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کی عمر 50 کے درمیان تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جس کے بعد علامہ صاحب نے سوچا کہ شاید کوئی ضرورت مند اور دکھی شخص ہے، اس لیے انہوں نے اس اجنبی سے بڑی محبت اور شفقت سے پوچھا کہ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے علامہ سعید برہانی سے کہا کہ مجھے عالم دین بنا دیجئے۔ علامہ سعید برہانی نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کو اس عمر میں عالم بننے کا خیال بھلا کیسے آیا؟ اس شخص نے بتایا کہ میرا نام عبدالرحمن ہے اور میں دمشق کے مشہور قبرستان کا گورکن ہوں۔ اس قبرستان میں بے شمار علماء کرام، صالحین اور شہداء مدفون ہیں۔ قبرستان میں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک معاملہ دیکھا ہے جس کے بعد مجھے عالم دین بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ علامہ سعید برہانی نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ گورکن نے بتایا کہ کچھ مہینے قبل ایک اجنبی عورت قبرستان آئی اور مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کہا گیا، لہٰذا میں نے قبر تیار کی تو میت لائی گئی جس کے جنازے میں بہت کم لوگ تھے۔ میں اسے دفنانے کے لیے قبر میں اترا اور میت کو قبر میں اتارنے کے لیے ہاتھوں میں لیا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں، وہ قبر تاحد نگاہ وسیع اور عالیشان جنت کے باغ میں بدل چکی ہے۔ میری حیرت ابھی باقی تھی کہ 2 گھڑ سوار نمودار ہوئے اور مجھ سے میت لے کر روانہ ہو گئے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرے علاوہ یہ منظر کسی اور نے نہیں دیکھا اور میرے بے ہوش ہو جانے کے بعد میرے ساتھیوں نے مجھ پر پانی چھڑکا تو مجھے ہوش آیا، لیکن اس وقت تک وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چند لوگوں کے ساتھ ایک میت لے کر آئی اور میں حسب معمول میت کو قبر میں دفنانے کے لیے اترا تو ایک بار پھر وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن اس بار میں نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی اور میں بے ہوش نہ ہوا، لہٰذا میں جلدی سے قبر سے نکلا اور اس عورت سے پوچھا کہ یہ میت کس کی تھی۔ اس عورت نے کہا یہ پوچھ کر میرا غم مزید نہ بڑھاؤ، لیکن میرے اصرار کرنے پر اس عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے پوچھا کہ چند مہینے پہلے جسے دفنایا تھا وہ کون تھا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ وہ بھی میرا بیٹا تھا۔ میں نے اسے ان دونوں قبروں کا حال بتایا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہا، خدارا مجھے بتائیں کہ آپ کے بیٹوں کا عمل کیا تھا کہ ان کی قبریں جنت کا باغ بن گئیں۔ عورت نے کہا کہ میرا پہلا بیٹا طالب علم تھا
اور دوسرا بیٹا ترکھان تھا۔ طالب علم بیٹا اپنے علم کی برکت کی وجہ سے جنت میں گیا اور دوسرا بھائی اپنے طالب علم بھائی کے اخراجات پورے کرتا تھا، لہٰذا یہ اس کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنایا اور انہیں دفنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ وہی گورکن علم حاصل کر کے دمشق کا ایک بڑا عالم بنا اور آج علامہ عبدالرحمن غفار کے نام سے مشہور ہے، جبکہ اس کی اولاد میں بھی بہت سے علماء کرام گزرے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم پر توجہ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی منور فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔